بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے اور اس سبق کا عنوان ہے جماعت۔ آپ نے 6 کلاس میں نماز کے حوالے سے نماز کی اقسام، نماز کے طریقے، نماز کے اوقات پڑھ لیے تھے۔ پھر گزشتہ سبق میں آپ نے کون سی نماز ادا کہلاتی ہے اور کون سی نماز قضا ہو جاتی ہے وہ پڑھا۔ اب اس کے بعد جماعت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور کن لوگوں پر وہ واجب ہے اور کس وقت میں وہ جماعت چھوڑی جاتی ہے۔ یہ مختلف پوائنٹس ہم انشاءاللہ آج اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو جماعت کی تعریف دیکھ لیجیے۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 61 یعنی صفحہ نمبر 61 میں یہ جماعت کا سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کے سامنے جب کوئی بات آئے تو وہ آپ دیکھ بھی لیں تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے جماعت کی تعریف۔ جماعت کی تعریف کیا ہے، جماعت کہتے کسے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، 2 یا 2 سے زائد افراد کے مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں۔ 2 افراد ہوں یا 2 سے زائد ہوں، ایک اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ جماعت نہیں ہے، بلکہ 2 افراد یا 2 سے زائد ہوں، وہ زائد جتنے بھی ہوں ان کا مل کر نماز پڑھنا جماعت کہلاتا ہے۔ اور ان لوگوں میں چاہے 2 ہیں یا زیادہ ہیں، ان میں ایک شخص امام ہوگا اور باقی تمام لوگ مقتدی ہوں۔ یہ جماعت کی تعریف ہے۔ کیا تعریف ہوئی جماعت کی؟ 2 یا 2 سے زائد افراد کے مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں، جس میں سے ایک شخص امام جبکہ دوسرے تمام لوگ مقتدی ہوتے ہیں۔ یہ جماعت کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، حضرت علیہ السلام کے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے انہوں نے بھی اس کے بارے میں فرمایا اور اس پر عمل بھی کیا، افعال سے بھی ثابت ہے، اور بزرگان دین علماء حق کے قول و عمل سے بھی یہ باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت ترک نہیں کی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب آخری دنوں میں بہت بیمار تھے تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام 2 بندوں کے سہارے، 2 افراد کے سہارے سے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے تھے۔ اتنی اہم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بیماری میں بھی جماعت کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم قرآن سے جماعت کی اہمیت کو سمجھیں تو قرآن کی آیت سے ہمارے سامنے بات آ جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنی اہم ہے، تو ایک آیت یہاں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کی مشہور تفاسیر میں، بڑی بڑی تفاسیر میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی واضح حکم دے رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث شریف سے جماعت اور اہمیت کی فضیلت آپ سن لیجئے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے کیا اہمیت اور کیا فضیلت ذکر کی گئی ہے؟ ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے 2 احادیث ذکر کی جا رہی ہیں، جس میں نمبر 1 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔
یعنی اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملا، اور جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے سے پڑھے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں جماعت سے پڑھے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کو آدھی رات کے عبادت کا ثواب مل گیا، اور جس نے عشاء بھی پڑھی اور فجر بھی پڑھی جماعت کے ساتھ تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز انفرادی پڑھی اور فجر کی نماز بھی انفرادی پڑھی یا اکیلے پڑھی تو اس کو یہ فضیلت پوری رات عبادت کی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ایک بات ہے کہ جماعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جماعت کتنی اہم ہے، اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا کیا عمل رہا، اس میں ایک حدیث ذکر کیا تھا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب بہت سخت بیمار تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جماعت سے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام بہت بیماری آ گئی، مسجد جانا جب مشکل ہوا تو حکم دے دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ اس دوران حضور علیہ السلام نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ پایا کہ اب کچھ بہتری ہے اور مسجد جا سکتا ہوں اور اس جماعت میں مسجد کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے سہارے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب تشریف لے گئے، 2 افراد کے سہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ لوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے اب تک وہ منظر ہے کہ آپ اپنے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکیں اور خود چل سکیں۔ ایسی حالت ہے کہ پاؤں گھسٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں اور مسجد جا رہے ہیں۔ یہ صرف جماعت کی اہمیت کے لیے تھا کہ میں جماعت کی نماز جماعت سے پڑھ لوں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے عزیز طلبہ، با جماعت نماز کی حکمتیں اور فائدے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکام آئے اور جو حضور علیہ السلام کے طریقے ہماری طرف لاگو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور وہ حکمت اور وہ مصلحت ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنے کے بھی بہت سی حکمتیں اور فائدے ہیں جو یہاں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 63 میں موجود ہے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کم از کم 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو آپ نے پیچھے حدیث شریف پڑھی اس سے پتہ چل گیا کہ انفرادی پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا، جماعت سے پڑھ رہا ہے 27 نمازوں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب مسجد جاتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے، کوئی پہلی صف میں آگے بڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو یہ دیکھ کے شوق ہوتا ہے کہ یار جیسے یہ لوگ میرے مسلمان بھائی ایسے پہلی صف میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں اور اتنے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور بزرگ اور نیک لوگوں کے ساتھ گناہگاروں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نماز پڑھنے والوں میں کچھ ایسے بزرگ لوگ اور ایسے نیک اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نماز کو اللہ قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جماعت میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو اس جماعت میں ان لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو گناہگار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔
اور دینی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے اور اس طرح اپنی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز میں کوئی غلطی کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دیکھتے ہیں یا جو امام صاحب ہیں وہ دینی مسائل بتاتے ہیں، ان کو سیکھ کر اس سے واقفیت ہوتی ہے، اس کی معلومات ہوتی ہے، اور پھر ہماری جو غلطیاں ہیں اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز میں خوب دل لگتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے خوب دل لگے گا، امام صاحب کے تابع ہیں، ساری جماعت اہتمام سے لوگ کھڑے ہیں، مسجدوں میں ہیں، صف میں کھڑے ہیں، تو یہ دل لگتا ہے اور شوق سے نماز پڑھتا ہے انسان۔ اسی طرح اہل محلہ جب نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ویسے تو ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن جب مسجد جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، کسی کے دکھ درد کا پتہ چلتا ہے، کسی کی پریشانی کا پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کے جو کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارگی بڑھے گی۔ مسجد میں جمع ہونے سے محلے کے بے نمازیوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار میرا فلاں بھائی جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو اس کے پاس تبلیغ کرنے، وعظ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے اور اس کو نماز کی ترغیب دیتا ہے۔ جو بھائی ہمارے نماز نہیں پڑھ لے ان بھائیوں کو بھی ہم مسجد میں لانے والے بن جائیں گے، ان کی فکر کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح مساجد میں مختلف اعمال ہوتے ہیں، امام صاحب کی طرف سے وعظ و نصیحت ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور تبلیغ والے جو ہیں ان کے مشورے ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں شرکت کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جماعت کے سے نماز پڑھنے کے ہمیں فائدے ملیں گے۔ اسی طرح آخری فائدہ ادھر لکھا ہے، آخری حکمت، تنہا آدمی پر شیطان جلد غلبہ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جماعت پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اکیلا آدمی ہے، اکیلی نماز پڑھ رہا ہے، شیطان بہکاتا ہے، لیکن جب جماعت سے پڑھ رہا ہے تو شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک مجمع اکٹھا ہو کر اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، تو اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا با جماعت نماز کی حکمتیں اور فائدے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے نماز با جماعت کا حکم کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ، صحابہ اکرام کے قول عمل سے اور علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، وہ یہاں چند پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہیں صفحہ نمبر 64 میں 64 پر۔ تو اس میں ہم ابھی جماعت کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس سے بلند خوانی شروع کرتے ہیں، اور اس جگہ پہ جب پہنچیں گے تو ایک ایک پوائنٹ کو آپ کتاب میں دیکھ کر پڑھیں گے، تو ہم اس میں جو کچھ وضاحت ہوگی آپ کے سامنے کرتا رہوں گا تو ہمیں آسان ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 61 نمبر صفحہ کھول لیجئے تاکہ ہم بلند خوانی شروع کریں۔ صفحہ نمبر 61 آپ کے سامنے کھل گیا۔ سبق ہے جماعت۔ سب سے پہلے جماعت کی تعریف، دو یا دو سے زائد افراد کے مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں، جس میں سے ایک شخص امام جبکہ دوسرے تمام لوگ مقتدی ہوتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ با جماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم کی آیات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کے افعال نیز بزرگان دین کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ با جماعت نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت ترک نہیں فرمائی، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں کے لوگ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت کی اہمیت قرآن کریم سے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت سے۔ قرآن کریم کی مشہور تفاسیر میں لکھا ہے اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا واضح حکم موجود ہے۔ جماعت کی اہمیت و فضیلت احادیث سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تنہا نماز کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی۔ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں جماعت سے پڑھے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب بہت سخت بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جماعت سے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے کہ اس دوران آپ کو مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ آپ 2 آدمیوں کے سہارے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب تشریف لے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اب تک وہ منظر ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے قدم مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی اتنی قوت بھی نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکتے، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ باجماعت نماز کی حکمتیں اور فائدے۔ آپ نے جب نماز باجماعت کی اہمیت اور فضیلت تو پڑھ لی، شریعت کا کوئی بھی حکم مصلحت، حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی میں ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دنیاوی اور معاشرتی فائدے اور حکمتیں بھی ہیں۔ نیچے کی سطروں میں ان کا مختصراً تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے پر کم از کم 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگ اور نیک لوگوں کے ساتھ گناہ گاروں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دینی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے اور اس طرح اپنی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس سب چیزوں کی باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز میں خوب دل لگتا ہے۔ اہل محلہ جب نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے اور اس سے ایک دوسرے کے درد و مصیبت میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے اور آپس میں اخوت و محبت بڑھتی ہے۔ مسجد میں جمع ہونے سے محلے کے بے نمازیوں کا پتہ چلتا ہے اور اس طرح ان میں تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا موقع ملتا ہے۔ جب مسجد میں دعوت و تبلیغ و وعظ و نصیحت اور جہاد کے کاموں کے لیے جو مشورے اور کام ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تنہا آدمی پر شیطان جلد غلبہ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جماعت پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ نماز باجماعت کا حکم۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے قول و عمل کے سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام کا یہ فیصلہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے، ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا ہے، ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اس کی جو جہاں وضاحت ہوگی وہ کر دیں گے۔ مردوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جو کہ عمل کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ نہیں ہے، مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کریں، اور یہ ایسا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے کہ اس کو چھوڑنے پر گناہ گار ہوگا، یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے مردوں کے لیے نماز باجماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کو بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کی عادت ہو وہ گناہ گار ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر نماز چھوڑتا ہے اور انفرادی پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اسے ملے گا۔ نماز تو اس کی ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی اگر وقت میں پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ جماعت چھوڑی ہے تو وہ اس کو گناہ ملے گا۔ اب ہم نے کیا پڑھا کہ مردوں کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ آگے بتا رہی ہو تو حکم ہے 5 وقتہ نمازوں کا، جبکہ جمعہ، عیدین، عید الفطر کی نماز ہو گئی، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی،
یہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط ہیں، یعنی شرط آپ جانتے ہیں کہ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو عمل پورا نہیں ہوگا۔ جمعے کی نماز اگر انفرادی پڑھی تو جمعے کی نماز نہیں ہوئی، اگر عید کی نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی اکیلے پڑھی، تنہا پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ ان نمازوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازیں بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد جمعہ یا عیدین کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تراویح کی نماز تمام اہل محلہ پر سنت کفایہ ہے۔ اگرچہ ایک مرتبہ تراویح میں قرآن شریف ختم ہو چکا ہو، پھر بھی رمضان المبارک کے ختم ہونے تک مسجد میں نماز تراویح با جماعت ادا کرنا سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک محلے کے تمام لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی تو پورے محلے کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر آج ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ 6 روزہ نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس میں قرآن سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تراویح ہو گئی، تو عزیز طلبہ یہ قرآن شریف سننا الگ عمل ہے، اور تراویح آخر تک شوال کا چاند دیکھنے تک تراویح جماعت سے پڑھنا یہ الگ عمل ہے۔ تو جماعت کے ساتھ آخر تک نماز پڑھی جائے گی اور یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر ایک محلے میں چند لوگ اس مسجد میں تراویح کی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی محلے والے کا یہ سنت کفایہ پورا ہو گیا، باقیوں کے لیے نماز تراویح ختم نہیں ہوئی، وہ انفرادی بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ باقی اگر کوئی محلے میں کوئی بھی جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھ رہا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا، یعنی نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کرانا یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد نماز وتر جماعت سے ادا کرنا مستحب ہے۔ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنا تراویح کے بعد یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی انفرادی پڑھتا ہے تو بھی ہو جائے گی، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وتر پڑھی جائے، جبکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نماز وتر نہ تنہا پڑھی جائے نہ جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ رمضان المبارک میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے اور انفرادی پڑھنے کے مقابلے میں، جبکہ دوسرے مہینوں میں انفرادی پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے وتر پڑھنے کے مقابلے میں۔ عزیز طلبہ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، آگے چند پوائنٹس اور ہیں وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔